شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد. ہمارا چھٹا پارہ ہے. اس پارے کے اندر سورۃ نساء ختم ہو جائے گی اور سورۃ المائدہ شروع ہوگی. پیچھے ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا تھا اور اس کے بعد ایمان اور شکر کی اہمیت کو ہم لے کر چل رہے تھے. لیکن اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو منافقین کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر، کیونکہ مسلمانوں کا جو عمومی رویہ کسی کے ساتھ بھی ہو وہ نرم خوئی والا ہونا چاہیے، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر سخت گوئی بھی جائز ہے، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں. آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ کفار و منافقین یا عام زندگی میں بھی کسی کے ظالمانہ رویے سے بددل ہو کر زبان کھولنا، اس کی برائیاں کرنا اور اس سے جو ہے وہ معاملات کو ختم کر لینا، یہ کفار اور منافقین کے بارے میں اور عام زندگی کے اندر بھی ظالمانہ رویے کے خلاف یہ اقدام کرنا یہ درست ہے، جائز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے درگزر سے کام لینے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ درگزر کر لیا جائے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب ہے اور تم اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم ہے، بہت بردباد ہے، بہت نرمی کرنے والا ہے. اللہ سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ میں مجرم ہوں اور مجھے میرے جرم ہونے کی بنا پر میرے جرموں کی بنا پر مجھے رزق نہیں ملتا. کوئی بندہ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قصوروں پر، بڑی بڑی غلطیوں پر بھی درگزر کر دیتا ہے. تو لہذا تم بھی اس کے بندے ہو، اس کے قریب تر ہونے کے لیے ٹھیک ہے، ظلم ہوا تم اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہو، چھپا بھی سکتے ہو، لیکن اللہ کی قربت چاہیے تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہو. تم بھی اپنے رب کے بندے ہو، تمہارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، تمہارا ظرف وسیع ہونا چاہیے. اور اس بات سے یہ اصول بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنا جائز حق وصول کرنے کی غرض سے قاضی اور حاکم کے سامنے ظالم کے خلاف بات کرنا کہ اس ظالم کا ہاتھ روکا جا سکے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ظلم سے بچ سکیں، یہ بھی جائز ہے. بلکہ بعض موقع پر پھر یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ ظالم شخص با اقتدار ہو
اور وہ دوسروں پر بھی ظلم کر سکتا ہو تو پھر لازم ہے کہ اس کی کہ ظلم کو عام کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی بات کو ڈال دیا جائے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے ان لوگوں کو نجات حاصل ہو سکے۔ اور اگر آپ اس نجات کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 153 سے لے کر 162 تک 162 تک کچھ یہود کی یہاں جرائم گنوائے ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں یہود کے بارے میں بات ہوئی تھی، یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ کچھ ذکر کی ہے کہ کس طرح یہودیوں نے یہ کفر اور نفاق کی روش پر چلے، اور پھر اس کے جو انہوں نے ظلم کیے تھے ان کو ان کے ظلموں کی سزا کیسے ملی، اور پھر انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی زمین کو فساد کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ اور عصیان کے ساتھ بھر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے خواتین کے حقوق دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بارے میں بہت زیادہ بونڈے پن سے کٹ خجتی سے کام لیا کہ ہم آپ کی نبوت کو تب مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ گے۔ ان کو عادت پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام والی، عیسیٰ علیہ السلام والی کہ جاؤ یہ کراؤ، جاؤ وہ کراؤ، اللہ سے دعا کرو دسترخوان اتار دے، اللہ سے دعا کرو پانی نکال دے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتروا کے دکھاؤ۔ اس سے زیادہ اللہ کہتا ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبے کرتے رہے ہیں۔ ہم نے سورۃ بقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کچھ مطالبے کبھی کچھ مطالبے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فہرست ان کی بنائی اور قرآن میں مختلف جگہوں پر ان کے جرموں کو بیان کیا۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، ہفتے کے دن میں ان پر پابندی لگائی گئی تھی، انہوں نے اس دن کی حرمت کو پامال کیا۔ ان کو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، انہوں نے نہ سجدہ کیا نہ حتتن کہا۔ پھر ان کا بار بار وعدے توڑنا، اللہ کی آیات سے کفر کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جناب ہمارے تو دل بند ہے، ہمارے تو دل بند ہے، ہم پر تو ہدایت اثر نہیں کرتی، اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو ان کے یہ گناہونے جرائم اور ان کی یہ باطل پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی اور علم پر لعنت کر دی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ کہتا ہے ان کے اوپر مکمل سسٹم کر دیا گیا ہے، اب یہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے حق کو پہچاننے کی چاہت بہت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص حق کو پہچاننے کی چاہت ہی نہیں رکھتا، اس کی یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ حق اس پر واضح ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے، جو شخص چاہت نہیں رکھتا، جو شخص اس کے لیے اس کے دین کے حصول کے لیے حق کی پہچان کے لیے کوشش نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بہت بےہودہ اور بہت بدتمیزیاں جو تھیں وہ روا رکھیں، اور کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا ہے اور یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کو یہ بطور طنز کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔
وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ کفر بھی کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ زانیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں۔ مریم علیہ السلام ایک پاک باز خاتون تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ قتل نہ کر سکے، نہ یہ سولی پر چڑھا سکے، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان یہودیوں نے عیسائیوں کو کیسا بے وقوف بنایا ہے۔ جس صلیب کے ساتھ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس صلیب پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا، اس صلیب کے ساتھ کہ جس صلیب کے ساتھ عیسائیوں کو نفرت ہونی چاہیے، کہ اس کا عیسائیت کے اندر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، اور عیسائیوں نے اسے اپنا مذہبی شعار بنایا ہوا ہے۔ کیا عجیب الٹی منطق ہے۔ ذرا سوچئے کہ کسی شخص کے باپ کو پھانسی ہو جائے تو وہ گھر میں پھانسی کا پھندا لٹکا کے رکھ لے گا کہ علامتی پھندا لٹکا لے گا کہ مجھے اس پھندے سے بہت محبت ہے۔ وہ کوشش کرے گا کہ اس پھندے کی شکل بھی میرے خاندان والے نہ دیکھے۔ انہوں نے اس کو مذہبی شعار بنا لیا ہے۔ کیسا ان کو یہودیوں نے بے وقوف بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، اللہ نے ان کے لیے شباہت پیدا کر دی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا، انہیں خود بھی یقین نہیں ہے اس بات پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل کیا ہے۔ بل رفعہ اللہ، اللہ نے الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے۔ تو اس لیے یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دینا، اسی طرح سے قتل کر دینا، یہ یہود کا قول ہے۔ اہل ایمان اس بات کے قائل اور فاعل اور سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر رفع عیسیٰ الی السماء، اور پھر قرب قیامت ان کا نزول، ان کی تشریف آوری امت محمدیہ کا متفقاً علیہ عقیدہ ہے، اتفاق ہے اس چیز پر کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے۔ اور صرف یہ چند خبثاء ہیں، یہ قادیانی اور پھر منکرین حدیث لوگ، یہ کفار کے ایجنٹ، یہ بھیڑیے جو مسلمانوں کے اندر بھیڑ کی کھال اوڑھ کر یہ پھر رہے ہیں، یہ صرف انکار کرتے ہیں۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ نے یہاں پر یہ بات ختم کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لینا یا لوگوں کو شبہ کے اندر ڈال لینا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو اس لیے کہتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر اوپر اٹھا لینا ناممکن ہے، اس کا اپنا دماغ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں ایسا کوئی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور قرب قیامت کی تشریف، ان کی تشریف آوری کے لیے سب سے بڑی اور مضبوط دلیل ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی عیسائی جو ان کو ماننے والے ہیں، نصرانی، وہ ان پر ایمان نہ لے آئیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائی ان پر ایمان لائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں موت آئے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے،
اور پھر سے اس دنیا کے اندر نازل کیے جائیں گے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم اس وقت آپس میں بات کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس کی علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان کے بارے میں بتایا، دجال کے بارے میں بتایا، دابت الارض کے بارے میں بتایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بتایا، یاجوج ماجوج کے خروج کا بتایا، 3 بار زمین کے دھنسنے کا ذکر کیا کہ لشکر زمین کے اندر دھنس جائیں گے، اور مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں 3 لشکر، اور پھر اس کے بعد آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح مسلم کی طویل حدیث ہے، 2901 اس کا نمبر ہے۔ اور پھر اس طرح بے شمار آیات اور حدیث سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس کے باوجود جو منکرین معجزات ہیں، جو فضول قسم کے لوگ ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ زمانے کی جو مادی چیزیں ہیں، جو ان کی سائنس ہے، وہ اس پر پوری نہیں اترتی۔ تو معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جسے مشاہدات کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ ثابت نہ کیا جا سکے۔ اگر انسان کی پریکٹس اور انسان کی جو عقل اور خرد ہے، کیونکہ سائنس بھی تو عقل کا ہی نام ہے، معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی اسباب اور وسائل اور مشاہدات سے اوپر کی چیز ہو، جسے انسان اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے شعور کے ساتھ سمجھ نہ سکے، اسی چیز کو ہی معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب جو عقل پرست ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر حیران ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان کے دیگر معجزات، مردوں کو زندہ کر دینا، کوہڑ کا جو مرض ہوتا ہے اس کی دوا دے دینا، اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کی تعویلات کرنا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی وہ یہاں ذرا انفرادی حیثیت رکھتا ہے، جو باقی سب معجزات کا قائل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو مانتا ہے، لیکن رفع الی السماء کے خلاف ہے، اور پھر قیامت کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر نزول کا منکر ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس خبیث نے خود بھی اپنے آپ کو مسیح کہا، مسیح موعود، کہ میں وہی عیسیٰ ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ظلم کی وجہ سے انسان کی نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ یہود کے اس اعتقادی اور عملی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی چیزوں کو، کئی بار چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں چھین لیتا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدٍّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ آیت نمبر 162 میں جو شک و شبہ میں پڑ جانے والے لوگوں کی بجائے اللہ نے راسخین فی العلم کی تعریف بیان کی، اور یہ علامت بھی بیان کر دی کہ وہ نبی پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ بڑے ہی اجر کے مستحق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزوں کو روک دیا، حرام کر دیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وہ یہ سود کھاتے تھے، حالانکہ ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا، اور یہ لوگوں کا مال نہ حق کھاتے تھے۔ آج ذرا مسلمان سوچ کر دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے، یہ یہود کا تذکرہ قرآن کے اندر اتنی بار آیا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہمیں کہانیاں سنانا ہے؟ یہ قرآن کوئی قصہ گوئی کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔
یہود بھی ہماری طرح ایک نبی کے امتی ہیں، ان پر بھی قرآن اترا، اللہ کا کلام اترا، اس کی حیثیت بھی قرآن جتنی تھی، اسے لے کر بھی جبرائیل امین ہی آئے تھے، وہ بھی اللہ کی شریعت کے مطابق احکامات اور فضائل اور معاملات کو لے کر اترے، نبی نے کر کر کے بتایا، کر کر کے سکھایا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لوگوں کو دین حق سے روکا، لوگوں کو ظلم سے روکا، لوگوں کو انبیاء نے دین حق کی دعوت دی، ان لوگوں نے نہیں مانا، انبیاء نے لوگوں پر ظلم سے روکا، وہ لوگ باز نہیں آئے، انبیاء نے سود شراب سے روکا، وہ لوگ باز نہیں آئے، انبیاء نے دنوں کے اعتبار سے اللہ کے حکم سے ان پر حدود اور قیود مرتب کی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اب ذرا اپنے گربانوں کے اندر جھانکیں، ہم آج کی تاریخ میں امت مسلمہ کے حال کا جائزہ لیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو یہود کرتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ مغضوب ہوئے، جو آج امت محمدیہ کے اندر موجود نہیں ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو امت کے زوال کے اسباب آپ کے اپنے گھر کے اندر سے مل جائیں گے کہ یہ امت زوال کا شکار کیوں ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی گئی ہے، اور یہ نبوت کا سلسلہ، یہ سنہری کڑی ہے نبوت کی، اس کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 163 سے لے کر 170 تک۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں کی اس بے پرواہی کی پرواہ نہ کریں، ان کے نام ماننے کی پرواہ نہ کریں، جو ہم نے آپ پر جو وحی اتاری ہے یہ اس آپ سے پہلے بھی نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء پر اسی طرح سے ہی اتاری ہے، یہ وحی بھی اسی منبع علم سے آپ کو مل رہی ہے، اسی ہدایت نامے سے آپ کو مل رہی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کو ملتی رہی ہے۔ اور پھر آپ کا لایا ہوا دین کوئی نئی بات نہیں ہے، سابقہ انبیاء اسی دین کے ساتھ اترے تھے، اگر یہود انہیں جھٹلاتے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم خود اس کے گواہ ہیں، اور فرشتے کیونکہ اس دین کو لانے والے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ آپ نے تو اپنی محنت کر لی، یہ لوگ خود ایمان نہیں لاتے۔ یہود کی فطرت ہے، یہ خود بھی کفر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، اور اسی میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، اللہ کہتا ہے یہ لوگ خود بھی نہیں رکتے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں مہر لگا دی، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ بڑی دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ قرآن کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ آج بھی یہود ساری دنیا میں اعتقادی اور عملی گمراہی اور کجروی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آج بھی قرآن میں غلطیاں تلاش کرنے والے، آج بھی حدیث کے اندر تعارض تلاش کرنے والے یہ یہود، یہ سود خوری میں، فحاشی میں، اریانی میں، کمیونزم میں، یہ سب سے آگے کے لوگ، دنیا کے اندر فحاشی پھیلانے والے، دنیا کی 90% پورن انڈسٹری اس یہود کے تحت چلتی ہے۔ اور پھر ان کی خداوندی تحریکیں، دنیا کے اندر ظلم اور بربریت اور وحشت اور درندگی، یہ سب یہودیوں کے متضاد نہیں ہے، یہ یہودیوں کے مترادف نام ہے۔ یہودی ہو اور ظالم نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہودی ہو اور درندہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، اور دنیا کے اندر یہ خوف اور ڈر کے ساتھ اس طرح جیتے ہیں کہ آج تک جو یہودی سلطنت، وہ اس امریکہ کا اور باقی ملکوں کا ناجائز بچہ یہ اسرائیل آج بھی اکیلا اس دنیا کے اندر سٹینڈ نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے پاکستان پر
کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور مسلمانیت کی یہ کتنی عمدہ قسم کی مثال ہے۔ ہم لوگ اپنے ملک کے بارے میں شاکا رہتے ہیں، ہمیں اپنے حکمرانوں کے بارے میں گلہ رہتا ہے، لیکن واللہ یاد رکھیں آپ کا ملک یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل سے قائم ہونے والا، پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑ جاتا ہے تو یہ ملک اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن تمام تر ٹیکنالوجی، پیسہ، نصرت کے باوجود یہ یہود ہمیشہ سہارے تلاش کرتے ہیں، ہمیشہ۔ اور دنیا آپ کے ملک کو، اسی عوام کو کہ جن کے ایٹم بم بنانے پر انہوں نے ہماری ویڈیو دکھائیں کہ ہمارے بچے نالے پر پیشاب کر رہے ہیں، ہمارے لوگ روڈوں پر کھڑے ہو کر ان ہائیجینک فوڈ کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہیں، روڈوں کے اوپر گٹر کھلے ہوئے ہیں، سارے ملک کی خرابیاں دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ملک نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ انہیں آپ کے بارے میں کتنی تکلیف ہے، کہ انہیں ہمارے وہ بچے تک یاد ہیں جو نالیوں پہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، جن کے مرد روڈوں پر دیواروں کے ساتھ پیشاب کر رہے ہیں۔ میں نے ڈاکومنٹری دیکھی اور مجھے سب سے زیادہ ہنسی اس بات پر آئی کہ دیکھیں دشمن ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے، اور ہم اپنے ملک سے، اپنے حکمرانوں سے نالاں ہیں۔ بہرحال پھر آگے اللہ رب العزت نے افراط اور تفریط سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 171 سے لے کر 175 تک، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ دین کے اندر افراط اور تفریط، کسی چیز کو اس کے مقام سے بہت اٹھا دینا یا کسی چیز کو اس کے مقام سے بہت گرا دینا، اللہ نے اس رویے سے روکا ہے۔ اہل کتاب نے یہ رویہ اختیار کیا تھا، گمراہ ہو گئے۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، ان کو ان کے مقام سے شدید ترین گرا دیا۔ عیسائیوں نے ان کو ابن اللہ کہا، ان کے مقام سے بہت اوپر اٹھا دیا، لیکن حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کن سے ان کے اندر روح پھونکی گئی، مادر رحم سے وہ پیدا ہوئے۔ ان المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ یہ شیطان نے عیسائیوں کو تثلیث کے ایک گورکھ دھندے میں ایسا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ وہ خود نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل چینل پر ایک عیسائی مبلغ کے ساتھ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، کسی کا اس کو فون آیا اور اس نے بولا کہ جیسے ہمارے چلتے ہیں ٹی ویوں پر عالم آن لائن وغیرہ، تو اس میں اس نے کہا کہ جی اگر عیسیٰ خدا ہے تو خدا کیا ہے، اور اگر مریم خدا ہے تو عیسیٰ کیا ہے؟ خدا ایک ہے یا تین ہے؟ تین ملا کے ایک ہے یا ایک میں سے تین ہے؟ اور وہ پادری کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ سامنے کون سا کریک بیٹھ گیا کہ جس کو سمجھایا ہی نہیں جا رہا۔ وہ کہے تینوں مل کے خدا ہیں، وہ کہے تینوں مل کے کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک بڑا خدا ہوگا، ایک چھوٹا خدا ہوگا، ایک بوس ہوگا، ایک اس کا اسسٹنٹ ہوگا، تینوں ایک ہی درجے کے خدا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو پھر مریم کو پیدا کس نے کیا؟ خداوند نے۔ تو پھر مریم خداوند کیسے ہوئی؟ وہ خداوند ہے۔ تو عیسیٰ کیسے پیدا ہوا؟ بن باپ کے۔ تو وہ خدا ہے؟ ہاں، تو خدا پیدا کیسے ہوا؟ اس نے اس کو اتنا کھپایا کہ 7 منٹ بعد اس پادری کو کال بند کرنی پڑ گئی، لیکن سمجھا نہیں پایا۔ اب یہ تثلیث کا تین ہستیوں کو خدا ماننے کا ایک غلیظ ترین عقیدہ کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، ماں خدا ہے۔ اب باپ اللہ کو کہا جا رہا ہے، ماں مریم کو کہا جا رہا ہے، تو مریم کی حیثیت کیا بنائی جا رہی ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی بیوی کی۔ کیا وہ اللہ کی بیوی ہے؟ وہ کہتا نہیں، اللہ کی بیوی تو نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بیوی نہیں ہے تو پھر وہ عیسیٰ ابن اللہ کیسے ہے؟ بہرحال اتنا غلیظ عقیدہ ہے جسے خود ڈیفائن کرنا بھی عیسائیوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دین ہمیں
افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے۔ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی اور کوئی آر نہیں سمجھی، اور جو کوئی بھی ایسا سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے جو فضول قسم کی تم لوگوں کی سوچیں ہیں اس کو چھوڑ دو، افراط اور تفریط سے دور ہو جاؤ، تو اللہ کہتا ہے سیدخلہم فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر وراثت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سورت کے آخر میں دوبارہ حقوق العباد کی بات کی گئی ہے، اور کلالہ کی وراثت کے بارے میں جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے آیت نمبر 12 کے اندر۔ اب اس کا وہ پہلو ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے استفسار کیا تھا۔ تو آیت نمبر 12 میں کلالہ کی جو اخیافی بہن ہے، یعنی جن کی والدہ ایک ہو مگر والد مختلف ہوں، مثال کے طور پر بندے نے کسی بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے، بندے کی پہلے بھی اولاد ہے، وہ بیوہ بھی ساتھ اولاد لے آئی ہے، تو وہ اخیافی بہن بھائی ہوں گے اور کلالہ ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتایا ہے کہ جن کے والد مختلف ہوں، ماں ایک ہو، اور پھر حقیقی اور علاتی یعنی جن کا والد ایک ہو اور والدہ مختلف ہو، بہن بھائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور کلالہ کی میراث کی تقسیم کے سلسلے میں دو باتیں اصولی طور پر مد نظر رکھی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو سوتیلے محروم رہیں گے۔ حقیقی بہن بھائی، مثال کے طور پر ماں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، والد کے پہلے بھی بچے موجود ہیں، تو ماں کی وراثت صرف اس کی اپنی جو اولاد جو پیچھے سے ساتھ لے کر آئی تھی یا جو اب اس شوہر سے پیدا ہوگی ان کو تو ملے گی، لیکن جو باپ کی پہلے سے اولاد موجود ہے انہیں نہیں ملے گی، ملے گا اس کا حصہ کوئی بھی ماں کی وراثت میں سے۔ دوسری، کلالہ کی میراث اولاد کی طرح ہوگی، یعنی اگر صرف ایک بہن ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان میں 2/3 تقسیم ہوگا، اور اگر ایک ہی بھائی ہو تو تمام ترکے کا وارث وہ بھائی ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو پھر مرد کے 2 حصے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اور آیت نمبر 9 جو ہے یہ آیت جو ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور سورۃ نساء میں اس سے بھی بہت پہلے یہ سورۃ نساء مکمل سورت کی حیثیت سے پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس سورت کے اندر یہ آیت بھی شامل کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کے معاملات کو جو یہاں پر بیان کیا ہے اس کو مکمل سمجھنا چاہیے۔ تو میراث کے حوالے سے جو ہمارا اسٹوڈنٹ یہ چاہے کہ اس نے میراث سیکھنی ہے تو اس کے لیے ایک کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، تقریباً میرے خیال میں 122-23 صفحوں کی ہے۔ میں انشاءاللہ وہ اس کا اگر مجھے PDF مل گیا تو میں بلکہ آپ کو گروپ میں ہی سینڈ کر دوں گا۔ میراث کے مسائل جو ہیں وہ اتنے ہے، تو میراث کے مسائل آسان، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا سا میتھ آنا چاہیے، پھر اس کی سمجھ بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ آگے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔
اس سورت کی آیت نمبر 112، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا آپ کا رب اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان اتار دے، لگایا۔ اس آیت میں جو لفظ مائدہ ہے وہیں سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے، اور مضمون کے لحاظ سے اس سورت میں دسترخوان کی اشیاء کی حلت اور حرمت بیان ہوئی ہے۔ پچھلی صورتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہود اور منافقین پر لعنتیں اور ان کی بدعہدیاں اور نقص جو میثاق تھا اس وجہ سے ان پر لعنتیں پڑیں، اس لیے ہر قسم کے جو عہود تھے، جو قعود تھے، اس کی پاسداری انسان کو کرنی چاہیے۔ جب کوئی وعدہ کر لیا، کوئی عہد کر لیا، تو پھر اس کی پاسداری کرو۔ یہ یہود کا کام ہے وعدے کی پاسداری نہ کرنا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور آخری امت کی حیثیت سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے کی، اور پوری پابندی سے جو وعدے تم پر دیے گئے ہیں اس پر قائم رہنے کا وعدہ لیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ وعدہ یہود سے بھی لیا گیا کہ جو تمہارے اوپر جو شریعت اتاری جا رہی ہے اس پر پوری طرح عمل کرنا ہے۔ اب ان کی جگہ پر امت محمدیہ کو مقرر کیا جا رہا ہے امامت کے لیے، کیونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ عظمت، وہ فضیلت، وہ انسانیت کی قیادت سے معزول کر دیا گیا، ان کو اس سعادت سے محروم کر دیا گیا۔ اب یہ سعادت امت محمدیہ کے دی گئی ہے، اور اسے سب سے بڑا یہ انعام دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے دین اور اپنی نعمت اور اپنی مکمل شریعت کا حامل بنا دیا۔ اور اسی صورت میں کیونکہ یہ موضوع خاص طور پر ہے، اس لیے اس صورت کا آغاز اسی عہد و پیمان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے کہ اللہ کی شریعت کے باب میں پہلی قوموں کی طرح نہ بن جانا، بلکہ کامل وفاداری سے اس عہد کو نبھانا ہے، دوسروں کو بھی اس پر قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اس راہ میں جگہ جگہ مشکلات آئیں گی، ان میں حوصلہ رکھنا ہے، بے صبری نہیں کرنی۔ جب حوصلہ رکھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وانتم آمنتم برسلی، تم میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر سورت کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں یا 7 ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہے، اور بیان کے تسلسل سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورت کا یہ ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ آیات پہلے اتری ہوں یا بعد میں اتری ہوں، یہ انہیں موقع کی مناسبت سے ساتھ شامل کر دیا گیا ہو، لیکن بہرحال سورت کا اکثریت حصہ جو ہے وہ اس کا مضمون ایک ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایک ساتھ کافی سارا حصہ نازل ہوا ہے اس کا۔ پہلے ہم اس کا اجمالی ایک تجزیہ لیں گے کہ اس صورت میں کن کن موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ لمبے چوڑے موضوعات ہیں۔ افائے عہد کی تاکید کی گئی ہے، حالت احرام میں شکار کی ممانعت، شعائر اللہ کا ظاہری اور باطنی احترام، محرمات کی تفصیل، دین کی تکمیل اور اتمام نعمت، اشاعت اسلام کی نوید اور اصحاب رسول کی عزت اور حوصلہ افزائی، اضطرار کی حدود، شکاری جانوروں کے شکار پکڑنے کا حکم، طیبات کی حلت، اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت اور اس کی حکمت، وضو اور تیمم اور غسل کے احکامات، میثاق شریعت کی پاسداری کی تلقین، پھر نقیبوں کے ساتھ وعدہ الہی، یہود کی قساط قلبی اور نقص عہد کی ان کو سزا کیا ملی، نصارہ پر لعنت اور غضب ان کے عہد شکنی کی سزا، اہل کتاب کو سلامتی کی دعوت، اہل کتاب کے باطل عزائم کی تردید، بنی اسرائیل کی تاریخ کا کئی شرمناک یہاں پر مزید باتیں، جہاد سے اعراض کی سزا، ارض مقدس سے 40 سال تک محرومی، قصہ حابیل اور قابیل کے بارے میں عبرتناک پہلو، قانون قصاص کی بنیاد اور حکمت اور اس کے فائدے، باغیوں کے لیے ضابطۂ تعزیر،
اور پھر قربت الہی، اس کے ذرائع، چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنا، منافقین اور یہود کے شرعی احکام سے فرار، اور پھر احکام الہی کو نافذ نہ کرنے والوں پر کفر اور ظالم اور فاسق ہونے کی فرض جرم عائد، قیام عدل اس امت کا منصبی فریضہ، اسلام کے سوا ہر قانون جاہلیت ہے، نماز اور زکوٰۃ ایمان کی عملی تعبیر ہیں، اذان شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کا عدم احترام انسانی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، پھر اللہ کو بخیل ہونے کا طعنہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی یہ یہود کا فعل۔ گستاخی کی اصل وجہ کیا ہے؟ حسد، خلافت الہی کے نظام سے خوشحالی، اور پھر اس کی ضمانت اللہ نے دی، نقص عہد اور اخفائے حق یہ یہود و نصارہ کا جرم عظیم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شرک کرنا، مسیح اور ان کی والدہ ان کی بشریت کی یہاں پر دلیل دی گئی ہے، نصارہ کے اچھے لوگوں کا قرآن کے بارے میں ادب اور بخشیت کا رویہ، پھر غیر ضروری سوالوں اور اندھی تقلید کی ممانعت بھی اسی صورت میں اتری، شہادت اور وصیت کے متعلق ہدایات، روز قیامت انبیاء سے ان کی امتوں کے رویے کے متعلق سوال، سیدنا مسیح پر انعامات کی فہرست اور نزول مائدہ کی دعا کا مقصد، روز قیامت مسیح علیہ السلام سے سوال، اور نصارہ کی فضیحت کی غرض۔ نصارہ اپنے مشرکانہ عقائد کی وجہ سے شفاعت مسیح سے محروم رہیں گے، اور اہل وفا کے لیے اللہ کے انعامات اور سیدنا مسیح سے روز محشر مکالمہ خداوندی، یہ انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے جو تفصیلی موضوعات ہیں اس کا اب تجزیہ کریں گے۔ آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر آیت سورت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وأن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سورت کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے ایفائے عہد سے بات کو شروع کیا ہے، کیونکہ ایمان کی یہ پہلی بنیاد ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے۔ پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود اور منافقین پر جو لعنتیں ہوئیں وہ ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہوئیں۔ ہر قسم کے عہد کی، عقد کی پاسداری کرنی چاہیے، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان اور احکام اور شریعت کی پابندی کا وعدہ ہو یا مخلوق کے ساتھ لین دین کے معاملات کا وعدہ ہو۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کی حرمت، اللہ کے شعائر کی نگہداشت کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ یہود کا یہ فعل تھا کہ وہ شعائر اللہ کا احترام نہیں کرتے تھے، یہ بہانے ڈھونڈنے والے تھے، اگر مگر لیکن ویکن کر کے یہ کونے کھجڑوں کے ساتھ عملوں کو خراب کرنے والے تھے، یہاں تک کہ حالت احرام میں شکار کرنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے حد ہے، اور دوسروں کو تنگ کرنا بھی، انجیکٹ کرنا بھی، یہ بھی اس بات کے لیے عذر نہیں ہو سکتا کہ شاعر اللہ کو کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے۔ اور یہاں پر اللہ نے ایک اصول دے دیا کہ اطاعت اور فرما برداری صرف نیکی کے کام میں ہے، برائی کے بارے میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ میرا شوہر کہتا ہے پردہ نہ کرو، میرا باپ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو، میری والدہ کہتی ہے شلوار اوپر نہ اٹھاؤ، مخلوق کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں نہیں کی جائے گی۔ جب اللہ کی اطاعت کا حکم جس چیز کے اندر آ گیا، اگرچہ وہ پردے کا حکم ہے، وہ داڑھی کا حکم ہو، وہ نمازوں کو قائم کرنے کا
اور وہ اپنے لباس کو اسلامی بنانے کا ہو یا وہ زمانے کی جدت کے ساتھ چلنے کی بات ہو، جہاں اللہ کا حکم موجود ہوگا وہاں مخلوق کی اطاعت کسی صورت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت کرتا ہے، عورت شوہر کا نام لے کر بھویں بنوائے، عورت شوہر کا نام لے کر بے پردگی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کو مخلوق کے جگہ پر بٹھا رہی ہے، اور اسی کو ہی شرک کہا جاتا ہے اور اسی کو ہی ظلم کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد احلت لکم بہیمۃ الانعام، انعام سے مراد وہ تمام قسم کے چرند اور پرند ہیں جو مواشی کی قسم سے ہوں، جن میں کچلی نہ ہو، جو نباتاتی غذا کھاتے ہو، جو دوسری خصوصیات جو عربوں پر انعام میں مماثلت رکھتے ہوں، اور اس کے برعکس ہر کچلی والا یا مردار خور حیوان، خواہ وہ چرندوں میں سے ہو یا پرندوں میں سے ہو، حرام ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہم جتنی چیزیں بھی کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں گھاس پھوس کھاتی ہیں، یہ گائیں، بکری، بھیڑ، ہرنیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری حلال ہیں۔ ہم شیر نہیں کھاتے، ہم چیتا نہیں کھاتے، کیوں؟ یہ شکاری جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی مثال سے یہ واضح کیا تھا کہ جتنے بھی جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں، آپ ان کے دانت دیکھیں، ان کے دانت نوکیلے نہیں ہیں۔ جتنے بھی جانور گھاس پھوس کھانے والے ہیں، آپ گائے بھینس کے، کسی نے اگر گاؤں والا ہو آپ میں سے، تو گائے اور بھینس کے اور بکرے وغیرہ کے اس نے دانت دیکھے ہوں، تو ہمارے منہ کے اندر 2 دانت جو تقریباً ہمارا جو سامنے والے دانتوں کے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کا جو چھٹا دانت ہوتا ہے، دونوں طرف کے چھٹے دانت، درمیانی 2، پھر اس کے بعد 2، پھر اس کے بعد جو 2 ہیں، یہ نوکیلے ہیں، جبکہ گائیں اور بھینسیں اور بکریاں وغیرہ ان کے دانت ویسے ہی ہوتے ہیں، سیدھے اور سپاٹ اور چپٹے، جیسے ہمارے سامنے والے 4 دانت ہیں۔ اور شیر اور بھیڑیا اور اس طرح کے جتنے جانور ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، کتا ہے، جتنے بھی ایسے جانور ہیں، ان کے دانت زیادہ دانت نوکیلے ہیں جیسے ہمارے چھٹے دانت ہیں۔ تو حلال جانوروں میں تمام جانور ایسے ہیں جن کے دانت سیدھے اور سپاٹ ہیں، وہ حلال ہیں، اور تمام جانور ایسے جن کے دانت نوکیلے ہیں وہ حرام ہیں۔ سپاٹ دانتوں والے جانور وہ کھاتے ہیں چارہ، گرینری، پٹھے، اس طرح کی چیزیں، اور جتنے بھی نوکیلے دانتوں والے جانور ہیں وہ کھاتے ہیں گوشت، چاہے وہ زندہ کا کھائیں چاہے وہ مردے کا کھائیں۔ اللہ نے انسان کو دونوں خصوصیات دی ہیں، انسان گوشت خور بھی ہے، انسان سبزی خور بھی ہے، دانت اور داڑیں سپاٹ بھی ہیں اور دانت نوکیلے بھی ہیں۔ کسی نے اگر کبھی کتے کے دانت دیکھے ہوں، آج کل تو آسان ہے، کتا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل سے چیک کر لیں، فوٹو نظر آ جائے گی، شیر کے دانت بھی نظر آ سکتے ہیں، کتے کے بھی، چیتے کے بھی، بھیڑیے کے بھی، لگڑ بگڑ کے بھی۔ اس طرح گائیں، بھینس، بکری، ہرن، نیل گائے، ان کے دانت بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بلکہ ضرور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے کہ وہ سارے سبزی خور ہیں اور وہ حلال ہیں، جن کے دانت نوکیلے نہیں ہیں، اور جن کے دانت نوکیلے ہیں وہ سارے جانور ہی تقریباً حرام ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے دونوں خصوصیات سے نوازا ہے، انسان سبزی خور بھی ہے اور انسان گوشت خور بھی ہے۔ اچھا جی، واپس سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ نے مویشی حلال کیے ہیں جن کی کچلی نہ ہو، یعنی یہ نوکیلے دانت نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر کچلی والے جانور، درندے اور ہر پنجوں اور ناخنوں سے کھانے والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب جانوروں کو آپ کو بتا دیا ہے، اب ذرا پرندوں پر آ جائیں۔
جتنے جانور بھی پرندے ایسے ہوں گے جن کی نوکیں مڑی ہوئی ہوں گی، جیسے چیل کی ہے، عقاب کی ہے، باز کی ہے، گدھ کی ہے، وہ حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ جتنے جانور ایسے ہیں، وہ پرندے ایسے ہیں جن کی چونچ تو مڑی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ گوشت خور ہیں، وہ بھی حرام ہے، جیسے کوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو پرندے حلال ہیں وہ دانہ دنکا کھانے والے ہیں، مثلا کبوتر ہے، فاختہ ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اور مشرکین ان کے درمیان آپس میں عرب کے اندر جنگ لگی تھی، اور انہوں نے عرب کی قدیم روایات کے خلاف مسلمانوں کو منع کیا تھا کعبے کی زیارت نہیں کریں گے، حالانکہ عربوں کی روایات تھیں کہ وہ دشمن کو بھی کعبے کی زیارت سے منع نہیں کرتے تھے، مگر خود جو عرب تھے وہ کونے کونے سے حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، اور بہت سے قبیلے جو مسلمانوں کی زد میں تھے، لیکن ان کو کئی بار یہ خیال آتا تھا کہ شاید جن قبیلوں کے راستے مسلمانوں کے راستے سے ہو کر گزرتے ہیں، شاید مسلمان انہیں روک دیں اور کعبے کی طرف نہ آنے دیں کہ ہم گزرنے نہیں دیں گے، اور زمانہ حج میں ان قافلوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیں۔ تو اس وقت حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، کوئی بات نہیں، مگر جب یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں نہ چھیڑو، خاص طور پر حج کے مہینوں میں ان سے کوئی تعارض نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کے لیے جو جانور یہ لے کر جا رہے ہیں ان پر بھی نہ ہاتھ ڈالو، کیونکہ ان کے بگڑے ہوئے مذہب میں جو اللہ رب العزت کی عبادت کا جتنا حصہ باقی ہے اتنا بھی لائق احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تعاون کرنا چاہیے، گناہ اور عدوان میں، برائی میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کسی بات کے جواب میں 2 دن پہلے بھی یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے مطابق، اپنے چہرے کے جلال کے مطابق نعمتوں سے نوازے، کبھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اللہ رب العزت نے اگر سزا اپنی شان کے مطابق دی تو کیا حشر ہوگا۔ پھر اس کے بعد تفسیر فتح البیان میں ایک فلسفی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے سورۃ مائدہ کی پہلی آیت سن کر اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اتنی فصیح اور جامع اور مختصر کلام کہ جس کی 2 لائنوں میں 2 آیات میں اتنے زیادہ احکامات بیان کر دیے ہیں، اللہ کے کلام کے سوا کسی اور کلام میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں لا تحل شعائر اللہ، حرمت والے مہینوں کی، قربانی کے جانوروں کی، اور پھر قلادے والے جانوروں کی جن پر سواری ہو رہی ہے، اور پھر بیت الحرام کی، اور پھر کھانے پینے کے جانوروں کی، اور پھر درندوں اور چرندوں اور پرندوں کی بات کر کے اللہ نے دین کے ایک پورے حصے کو ان 2 آیات کے اندر سمو دیا ہے۔ تو وہ فلسفی تھا، عقل پرست تھا، چونکہ چنانچہ اگر مگر لیکن ویکن والا تھا، لیکن جب اس کے سامنے ایک عقد کھلا کہ ہاں یہ تو واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو صرف ایک آیت اس پر اتنی اثر انداز ہوئی ہے، پہلی آیت اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ آیت یوم عرفہ 10 ہجری کو 10 ذی الحج کو نازل ہوئی، اور اس دن
انہیں یہ احساس دلایا گیا مسلمانوں کو کہ تم خود ایک طاقت بن چکے ہو، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہے، تمہیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اپنے دین کی پاسداری کرو، اور جو ضابطے تمہیں دیے جا رہے ہیں یہ حتمی ہے، آخری ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، آج تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام تمہارا مذہب ہے، میں اس پر راضی ہو گیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر میں نے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور فرما دیا یہ چیزیں حرام رہیں گی، اب یہ ہر صورت حرام ہی رہیں گی، لیکن اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے دیکھیں ذرا اللہ کے نزدیک انسانی جان کی، ایک مسلمان کی جان کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، خود اللہ کی حرام کردہ چیزیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ اگر مر رہے ہو حرام کھا کے جان بچا لو۔ یہ خودکشیاں کرنے والے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے، ذرا سوچ کر دیکھیں کہ وہ اللہ احکم الحاکمین، وہ اللہ ارحم الراحمین، اس اللہ نے جن چیزوں کو خود حرام کر کے اعلان کر دیا کہ یہ تم پر حرام ہے، اس میں سے بھی کہہ دیا کہ اگر جان بچانے والی چیز تمہارے پاس اور حلال کوئی نہیں بچی، بھوک سے فاقے سے مرنے کی نوبت آ گئی ہے، تو جان بچانے کے لیے چند ایک لقمے حرام کے بھی لگا لو، اپنی جان بچا لو۔ پھر اس کے بعد پھر دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، اس کی اللہ رب العزت نے یہاں پر خوشخبری سنائی ہے، اور ان آیات میں 3 باتیں قابل ذکر ہیں یا قابل لحاظ ہیں، باقی تو پورا قرآن ہی قابل ذکر ہے۔ 3 باتیں مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہارا دین اب ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ نمبر 2، اصحاب رسول کا اللہ تعالیٰ نے کتنا لحاظ کیا ہے کہ ان کے لیے سفری ضروریات میں وسعت پیدا کر دی، کیونکہ اسلام کے سب سے پہلے نمائندے وہی تھے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات پکی کر دی کہ مسلمان عورت غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی، مسلمان عورت کسی صورت بھی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب کیونکہ دین اسلام کی تکمیل کے بعد اب یہ تحریک، یہ دین پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کی حلت اور حرمت کے باب میں ذہن سازی ضروری تھی کہ باہر نکلنا ہے، اپنے علاقے کی چیزوں کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے، جب باہر جا رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سہولت رکھ دی کہ جس ملک میں بھی جاؤ طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، غیر طیب چیزوں سے تم پرہیز کرو، تم ایک پاک جماعت ہو، تمہارا رب پاک ہے، تمہارا دین طیب ہے، تمہاری دعوت طیب ہے، تمہاری دنیا میں تم دنیا کے اندر طیبات کے نمائندے ہو، تم نور کے نمائندے ہو، اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرو جو اس ربانی جماعت کے شایان شان نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز مت استعمال کرو جو طیب نہ ہو۔ اس لیے یہ جو پالتو جانور اور پالتو پرندے ہوتے ہیں ان کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے، تاکہ اسلام کے نمائندوں کو حالت سفر میں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ صحابہ جاتے تھے سفر کے اندر، کچھ اور نہ ملتا تو اپنے گھوڑے کو بھی ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ ویسے تو
کئی بیچارے ایک دم پریشان ہو گئے ہوں گے کہ گھوڑا بھی ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے. تو جی گھوڑا بھی حلال جانوروں میں سے شامل ہے، گھوڑے کو بھی کھایا جا سکتا ہے. کھاتے کیوں نہیں ہیں، یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھی پھر کھاتے کیوں نہیں، گھوڑے کا گوشت کیوں نہیں ملتا؟ تو گھوڑے کا گوشت ملتا ہے ترکی وغیرہ میں، لیکن گھوڑا ایک مہنگا جانور ہے اور اس کے مقابلے میں سستا گوشت موجود ہے. بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، اور ان کی پیداوار بھی زیادہ ہے. گھوڑا بہت زیادہ پیداوار والا جانور نہیں ہے اور مہنگا جانور ہے، سواری والا جانور ہے، شان و شوکت والا جانور ہے. آپ بھینس کی سواری نہیں کر سکتے، آپ گائے کی سواری نہیں کر سکتے. تو یہ ایک شان و شوکت والا جانور ہے، اس لیے اس کو عمومی طور پر کھانے میں استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کھانے کی چیز بہرحال ہے. ترکی کے اندر اس کا گوشت باقاعدہ ملتا ہے، اور اگر کوئی کنگ برگر دنیا میں ایک چین چلتی ہے، اس میں گھوڑے کے گوشت کا بھی برگر ملتا ہے اور میں نے خود کھایا ہے. ہمارے پاکستان میں نہیں ملتا، ویسے دبئی میں کھایا میں نے. اس کے بعد جو مسلمانوں کو یہ اس لیے کہا گیا کہ حالت سفر میں کہیں تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑ جائے، تو پالتو جانور بھی اگر ساتھ ہوں تو انہیں بھی کھایا جا سکتا ہے. اب کیونکہ ساری زمین جو تھی وہ کفر اور شرک سے بھری ہوئی تھی، اور جو دوسرے مذاہب تھے ان کے پیروکار بہت سے تھے، لیکن اہل کتاب جو تھے وہ کچھ بدعات سے اور خرافات ہونے کے باوجود ان کے اندر حلت اور حرمت کے جو آسمانی ہدایات تھیں ان کے پاس موجود تھیں. تو اس لیے ان کے دسترخوان پر جو طیب چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اجازت دے دی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں تمہارے ساتھ شریک دسترخوان ہونے کی بھی ممانعت نہیں ہے. یہود اور نصارہ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے اگر ان کی چیزیں حلال پکی ہوئی ہوں، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے. ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی بھی اجازت دی ہے تاکہ مسلمان کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں. باہر کے ملک میں گئے ہیں، وہاں بیوی پاس نہیں ہے، نکاح کرنا چاہیں تو غیر مسلم سے بھی کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ عاشقی مشوقی کے نتیجے میں یہ شادی نہ ہو. اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے، زنا جیسی تکلیف سے بچنے کے لیے نکاح ہو تو اہل کتاب کی عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ عورت پاک دامن ہو. بات پھر وہی ہے، مسلمان ایک پاک امت ہے، رشتہ بھی بنائے گا تو ایک پاک ہستی سے، بے شک وہ اہل کتاب میں سے ہو لیکن وہ کردار کی مضبوط ہو. لیکن کوئی مسلمان عورت کسی یہودی اور عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ اسلام غالب دین ہے، مغلوب دین نہیں ہے. ہم جس کو بیٹی دیتے ہیں ہم اس کے تحت آ جاتے ہیں، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. کفار کی عزت، ان کی تحریم، ان کی تقدیس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے سامنے پلکیں بچھائی جائیں. اور اس کا سبب ایک اور بھی سمجھ آتا ہے کہ غیر مسلم عورتیں چونکہ اسلامی حجاب نہ پہننے کی وجہ سے مسلمان مرد کے لیے فتنے کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن اسلامی جو مسلمان لڑکی ہے، جو شیزہ ہے، وہ تو پردہ کرنے کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور اپنے پردے کی وجہ سے وہ کسی غیر مسلم کو فتنے میں نہیں ڈال سکتی. آج ہماری امت اس حالت سے بہت دور ہے. آج پردے کو فرسودہ خیالات اور پرانے خیالات قرار دے کر پردہ کرنے کے لیے مسلمان عورتیں تیار نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کی جو شان و شوکت بنائی تھی اس پردے کے ذریعے، آج مسلمان عورتیں اس کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آگے آیت نمبر 6 میں بدنی طہارت کے احکامات نازل ہوئے ہیں کہ طیبات کی تمیز وہ نظافت کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور نظافت کے لیے ضروری ہے طہارت، اور طہارت سے مراد ہے جسم اور روح کی صفائی. اس لیے مسلمان روحانی طہارت کا ذریعہ جو نماز کو بتایا گیا مسلمان کے لیے، وہیں پر جسمانی طہارت کو بھی ضروری قرار دیا ہے. اس رکوع کی پہلی آیت میں نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے
اپنے اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز سے پہلے انسان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور یہی وضو ایک مومن کے لیے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے۔ وضو قیامت کے دن مومن کی پہچان ہوگا، وضو گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، وضو مومن کا زیور ہے، اور روز محشر مومن کے لیے وضو یہ حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے شرط ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، ایسے میں امت محمدیہ کا آدمی اپنے وضو سے پہچانا جائے گا۔ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرْطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 249 اس کا نمبر ہے، کہ میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں وضو کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنا دے کہ جن کا حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد جرابوں پر مسح کرنے کے احکامات ہیں کہ موزوں کی طرح جرابوں پر بھی مسح کیا جائے گا۔ چند ایک مسائل اس میں سے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ مسح صرف انہی جرابوں یا موزوں پر ہوگا جنہیں وضو یا غسل کے بعد پہنا گیا ہوگا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کروایا، جب آپ کے موزے اتارنے لگا تو آپ نے کہا رہنے دو، میں نے انہیں حالت طہارت میں پہنا ہے، اور پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 206 نمبر۔ اگر موزہ اور جرابوں میں کچھ سوراخ ہوں لیکن وہ عموماً پہنی جاتی ہیں تو پھر ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے موزے بھی عام لوگوں کی طرح سوراخوں سے بچے نہیں ہوتے تھے، غریب لوگ تھے، ہماری طرح فضول پیسے خرچنے والے نہیں تھے، سوراخ ہو جاتے تھے پھر بھی وہ مسح کرتے رہتے تھے۔ پھر بعض کچھ شرائط ہیں جو نامعقول ہیں، جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کہ جی مسح کے لیے اتنی موٹی جراب ہو کہ پہن کر 3-4 میل پیدل چلا جا سکے، پھٹی نہ، تو پھر اس میں پانی کے قطرے ڈالے جائیں، اگر وہ گیلے نہ ہوں تو پھر مسح کیا جائے گا۔ ہر اس جراب کو کاٹن کی ہو یا وہ چمڑے کی ہو، جراب کا مطلب ہوتا ہے لفافت القدم۔ اب لفافہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے، جس کے اندر چیز ڈھانپ لی جائے، ڈھک لی جائے، تو ہر وہ جراب جو پاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھک لیتی ہے۔ جراب پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جراب سردی کے لیے پہن رہے ہیں، گرمی کے لیے پہن رہے ہیں، جوتی لگنے کے لیے پہن رہے ہیں۔ جراب پہنی ہے، وضو پہلے کیا ہوا تھا تو مسح کر لیا جائے، بس گرمی ہو سردی ہو، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سردی سے بچائے اور وہ موٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ چلا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے انکار حدیث کے فتنے کی نامقبولیت کے بارے میں ایک دلیل یہاں پر بیان کریں گے۔ منکرین حدیث جو اس امت میں یہودیت کے نمائندے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نماز یہ نظام ربوبیت کے نفاذ کا نام ہے، اور وہ عملاً اقامت نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، عملاً۔ اور اس آیت میں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہر ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، وہ اس آیت کریمہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے ان کے باطل اور لا یعنی نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ آخر وہ کون سا نظام ربوبیت ہے جو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کے لیے کھڑا ہوتے وقت ہاتھ اور منہ دھونے پڑتے ہیں، پاؤں دھونے پڑتے ہیں، سر کا مسح کرنا پڑتا ہے، حالت جنابت ہو تو غسل کرنے کا حکم ہے، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرنا ضروری ہے۔ ظاہری ہے نماز کسی نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اور اطاعت کی ایک مخصوص شکل ہے
جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں پڑھنا چاہیے جیسے آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ان منکرین کی بدقسمتی ہے کہ حدیث کے نام سے ان کی جان جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العزت کے رسول نے جس انداز میں کرنے کے لیے بتایا ہے اس انداز میں ہی کی جائے گی۔ پھر آگے آیات 7 سے لے کے 11 تک نظام عدل کے قیام اور ایفائے عہد کا حکم ہے۔ اہل ایمان کو ہر موقع پر عدل اور ایفائے عہد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب معاملہ حق اور عدل کا ہو تو پھر عدل سے نہ ٹلو، دشمن اگر تمہارے مد مقابل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عدل ہی اقرب الی التقوی ہے، قریب ترین ہے تقوی کے، هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اگر تعلق بالخالق ہے اور تعلق بالمخلوق کو ٹھیک بنانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ہٹ درم لوگوں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اگر رب پر توکل کرو گے، اس کی رضا کے طالب رہو گے تو وہ تمہاری مدد کا وعدہ پورا کرے گا، اور تم اس کا تجربہ بھی کر چکے ہو، بار بار کر چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی وجہ سے تم کئی بار دشمنوں کے نرغے سے بچ نکلے ہو، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ واتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے، فلیتوکل المؤمنون، توکل کرنے والے جو مؤمنین ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پھر آگے بدعہدی کی سزا بتائی گئی ہے، آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم اللہ لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ۔ مسلمانوں کو ایفائے عہد کی تلقین کے بعد ماضی میں یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میثاق الہی کو توڑنے والوں کو کس طرح ان پر لعنت اور ملامت کی گئی۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہتا ہے ان کے اندر ہی اللہ نے فتنے ایسے ڈال دیے، یہ آپس میں دشمن بن گئے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے، اور پھر یہ قساۃ قلبی کا شکار ہیں، اور پھر ان کے اندر بیماری ہے اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرنے کی، تحریف کرنے کی، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنے کی، خیانت کرنے کی۔ اللہ نے ان کے اندر یہ بیماریاں ڈال دی ہیں، یہ اس سے باز نہیں آ سکتے۔ پھر آگے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک نقض عہد کی سزا بزدلی ہے، اور پھر انسان راہ ہدایت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے یہود کے نقض عہد کا بیان کیا، اور نقض عہد کی وجہ سے لعنت اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے کہ سیدنا موسیٰ نے مصر سے نکلنے کے تقریباً 2 سال بعد اپنی قوم کو جب ان کو کہا کہ تم نبی زادے بھی ہو، شہزادے بھی ہو، تمہارا ماضی بھی شاندار ہے، اس کے باوجود تم اپنے آبا کی سرزمین ارض مقدس فلسطین کو دشمنوں سے رہا نہیں کروا سکے، کیونکہ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب کی نسل سے تھے، اور ان کا اصل وطن فلسطین تھا۔ تو تیار ہو جاؤ، جہاد کرو، اور ارض مقدس تمہاری ہے۔ تو کہنے لگے او موسیٰ، تمہیں پتہ ہے وہاں پر تو بڑی ایک سخت قوم آباد ہے، بڑی جابر قوم آباد ہے، ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں وہ خود ملک چھوڑ جائیں تو ہم فتح کا جھنڈا لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ صرف 2 مومن بندوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن مجموعی طور پر پوری قوم نے، پوری امت نے جہاد سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا سب سے بڑی بات کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، ہم تمہاری فتح کا یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
इन्ना हुना काइदून, कि जाओ तुम और तुम्हारा रब जाओ लड़ने, हम तो यहां बैठे हैं। अल्लाह अकबर। आप देखें, अल्लाह की जमीन पर रह के, अल्लाह के दिए गए रिज़्क से खा के, अल्लाह के इस नीले आसमान तले रह के, अल्लाह की नेमतों के अंदर जी के, एक उम्मत इस तरह की भी है जो ये कहती थी फज़हब अंत व रब्बक फक़ातिला, जाओ तुम और तुम्हारा रब जाओ मूसा कौम से लड़ने के लिए, हम नहीं जाएंगे। हदीस आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा बड़े दिल का है और सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है। अल्लाह से ज्यादा बड़ा दिल किसी का नहीं है। अल्लाह अकबर। इस बेमुरवती, इस गुस्ताखी, इस बेगैरती, इस सुस्ती की मारी कौम, इसकी सजा के तौर पर आइंदा 40 साल तक अल्लाह ने इनका फलस्तीन के अंदर दाखिला बंद कर दिया, हराम करार दे दिया। ये इतना लंबा अरसा ये जंगलों के अंदर भटकते रहेंगे। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीहून फिल अर्द। इसी तरह जमीनों के अंदर भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। अब 40 साल तक इनका बंद है। ऐसा ही हुआ 37 साल बाद यूशा बिन नून की क़यादत में नई नस्ल ने जिहाद करके अर्ज़ फ़लस्तीन को फिर आज़ाद करवाया। यहाँ पर इस कहानी, इस किस्से को सुनाने का जो मकसद है कि सैयदना मूसा की नाफरमानी करने में तुमने कितनी बड़ी सजाएं पाई थीं, अगर उम्मत मुहम्मदी की और अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम नाफरमानी करोगे तो इससे भी ज्यादा सजाएं तुम पाओगे। जिहाद की बरकत बयान की गई है कि जिहाद की बरकत से फतह के दरवाजे खुलते हैं और जिहाद से पहलू तही करके कोई कौम फिर ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। और फिर अल्लाह ताला के नबी की नाफरमानी करना इंसान को फतह से महरूम कर देता है। फिर आगे हाबील और काबील का वाक़या बयान हुआ है और नाहक कत्ल की हुर्मत बयान हुई है। वत्लु अलैहिम नबा इब्न आदम बिलहक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबान फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दो हकीकी बेटे थे, हाबील और काबील। उन्होंने कुर्बानी की, जो उनमें से मुत्तकी था उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की मुस्तरद हो गई। काबील ने जान लिया कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है, क्योंकि उस वक्त सिस्टम कुछ ऐसा था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती थी उसकी कुर्बानी को आग खा लेती थी। अब हाबील ने देखा, काबील ने यह देखा कि इस मुत्तकी की वजह से मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि मेरा भाई नेक है, इसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली है और मेरी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुई, मैं अपने अमल का जायजा लूं। नहीं, उसने उल्टा उसको कत्ल करने की धमकी दे दी। अपनी जो है वो इस्लाह नहीं की बल्कि अपने भाई का खून कर दिया और ये दुनिया का पहला कत्ल था और दुनिया के अंदर होने वाले तमाम जो कत्ल होंगे उसकी जो सज़ा होगी, उसका जो अजर होगा वो काबील को भी मिलता रहेगा। लेकिन हाबील ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, तुम्हारे कत्ल की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। लइन बसत्ता यदैया लिअक़्तुलनी, अगर तुम मेरी तरफ कत्ल का हाथ बढ़ाओगे मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। और फिर वही हुआ, हाबील ने काबील को कत्ल कर दिया। अब जरा देखें कि अपने मुकाबिल को ना हक कत्ल करने की बुराई और तबाहकारी का बयान यहाँ पर अल्लाह ने अहले इस्लाम को राह एतदाल सिखाने के लिए बयान किया है कि एतदाल की राह अपनानी है, फसाद वाले काम नहीं करने।
اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ تقرب الہی کے حصول کا ایک قدیم ذریعہ قربانی کرنا بھی ہے، اور اسلام میں بھی قربانی کا مقصد اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے۔ اور آج تو کہتے ہیں کہ جی قربانی کر رہے ہیں تو بچی کی شادی کر دیں۔ یہی بات موبائل فون لیتے ہیں 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا آئی فون لے رہے ہیں، وہ لیتے وقت یاد کیوں نہیں آتا؟ پھر اس کے بعد یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بغیر تقوی کے قبول نہیں ہوتی۔ پھر یہ پہلا قتل تھا، قاتل کو اپنا قتل چھپانے کے لیے اور لاش دفنانے کے لیے پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ بہت پچھتایا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے اپنے ساتھی کو مارا، اور پھر اس نے اپنی چونچ کے ساتھ قبر کو کھودا اور اپنے ساتھی کو اس میں دفن کیا، اور اس طرح سے یہ قبر کا سسٹم سمجھایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ شیطان خود کوا بن کے آیا۔ عبرت کا پہلو یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے نہ ڈرے تو شیطان اس سے جرم کرواتا ہے، پھر اسے جرم چھپانے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور یہ بھی کہ نافرمانی اور جرم کے باعث انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جانوروں سے بھی کم عقل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے جہاد کو قربت الہی کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جہاد اس کے راستے میں کرو، کوشش کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے چوری کی سزا کے بارے میں بیان کیا اور اس کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت اور فساد کی سزا قتل ہے، سولی پر چڑھا دینا ہے، یا ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دینے ہیں۔ بدماشی کی سزا یہ ہے کہ ایک ٹانگ اور ایک بازو اپوزٹ میں کراس میں کاٹ دیا جائے۔ اور آیت نمبر 37 میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان کی گئی ہے، اور اگر مجرم گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اپنی تو پھر اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی حدود کے اجرا کے باوجود اللہ کے ہاں بغیر توبہ آخرت میں سزا سے رہائی نہیں ملے گی۔ اگر دنیا میں کوئی جرم کر لیا ہے، اس کی سزا مل گئی ہے، لیکن اللہ سے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن پھر بھی اس کی سزا ملے گی۔ اور اگر دنیا میں کوئی جرم ہوا، اس کی سزا بھی نہیں ملی، لیکن انسان نے توبہ بھی کر لی، اور اللہ رب العزت ضرور بضرور اسے معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 50 تک اللہ رب العزت نے اپنے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے خبردار رہنے کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ مدینہ منورہ میں اسلامی دعوت کی 2 مخالف قوتیں تھیں، یہود اور منافقین۔ ان کی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین ظاہری طور پر مسلمان شمار ہوتے تھے، جو یہود کے زمانہ قدیم کے جو مذہب کی جو یہود تھے وہ پچھلے زمانے کے مذہب کے اجارہ دار بن کے بیٹھے تھے۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تنزلی ان کی تنزلی اور ان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اس لیے وہ خود تو آپ کی مجلس میں نہیں آتے تھے، لیکن اپنے جاسوسوں کو، منافقین کو بھیجتے تھے، جو مسلمانوں کی رپورٹیں حسب خواہش ان تک پہنچاتے رہتے تھے، اپنی مرضی کے بغیر اپنی مرضی کے معنی گھڑتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ان کی تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشتہ ہونا بھی قدرتی تھا، کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور وہ لگے ہیں آپ کی جڑ اکھاڑنے کے لیے، تو اللہ کے رسول کو تکلیف تو ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور اپنے نبی کی حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے آیت اتاری
کہ آپ ان کفر کی دوڑ دھوپ میں لگے رہنے والے کافروں کے طرز عمل سے پریشان نہ ہوں. یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ کا بھی کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. ہاں، اپنے لیے یہ لوگ رسوائی کو جمع کر رہے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 51 سے لے کر 66 تک اللہ کے دشمنوں کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آپ کے دوست ہو نہیں سکتے اور ان کو دوست بناؤ بھی نہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو ہرگز دوست نہ بنائیں. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہی شمار ہوگا اور آخرت میں ان کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو گویا اس دین میں جس نے اس دین سے ارتاد اختیار کیا وہ اللہ کے عذاب کا شکار بنے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں اس بات کو دہرا کر یہ بات بتائی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا جو لشکر ہوگا نا وہی غالب رہے گا. ان خبیثوں کو، ان سود خوروں کو، ان ظالموں کو، ان مشرکین کو اپنا دوست نہ بناؤ. پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت اطاعت سے ہوتی ہے، بغاوت سے نہیں ہوتی. آیت نمبر 64 میں یہود کی گستاخیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، جو اس کے خزانے میں ہمارے لیے کچھ بچا نہیں ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. دیکھیں کہ ایک طرف یہ خبیث اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر عنایات کی بارش بھی برسائے. اللہ کہتا ہے اگر یہ ایمان لاتے، یہ اللہ سے ڈرتے، ان کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کرتے تو ہم ان کی برائیوں کو مٹا دیتے، ان کو نعمتوں بڑی جنتوں میں پہنچاتے اور اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کے اوپر رزق برساتے. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت الہی کے نفاذ سے زمین و آسمان کی نعمتیں اپنی برکتوں سمیت عام ہو جاتی ہیں. جبکہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو پھر یہ نعمتیں اٹھ جاتی ہیں. آج ہم ذرا اپنے معاشرے کے اندر غور کریں، ہماری نعمتوں کے اندر برکتیں ہیں یا نعمتیں اٹھ رہی ہیں؟ ہماری نعمتیں اٹھ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی معصیت ہے ہمارے معاشروں کے اندر. پھر اس کے بعد مخالفتوں کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جتنی مرضی مخالفتیں ہو جائیں آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑنی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. آیت نمبر 67 سے لے کر 86 تک بات کی گئی ہے. دعوت کے بارے میں اللہ کے رسول کو تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا لیں، اور اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو یہ بھی ظلم ہوگا، آپ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا آپ سے. اور رہے آپ کے دشمن تو یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اسی طرح سے علماء کرام نے ان آیات سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ رسول اللہ کی طرح علماء امت پر بھی شریعت کے مسائل میں اخفاء اور کتمان جائز نہیں ہے. جس طرح اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، دین کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی رسالت کا حق ادا کریں. اسی طرح امت کے علماء کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دین کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنی اس بات کا حق ادا کریں. اور پھر جب علماء دین جب دین کا کام
اپنے ذمے سمجھیں گے، اپنی ذمہ داری کو خیال کریں گے، تو ان کی ضرورتوں کا کفیل اور ان کو دشمنوں سے بچانے کا ذمہ دار بھی اللہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ابدی طور پر مشرک کا جنت کے اندر داخلہ حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 70 کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی اور عقیدہ الوہیت مسیح اور عقیدہ تثلیث خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، صریحتاً خلاف ہے۔ ایسے مشرکوں کا جنت کے اندر داخلہ حرام ہے، جہنم ان کا یقینی ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سیدنا مسیح اور ان کی والدہ سچے لوگ تھے۔ سیدنا مسیح محض ایک انسان تھے، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ان کے اوصاف کے باعث وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اے اہل کتاب، دین میں غلف سے بچو، گمراہ لوگوں کے تخیلات کے پیچھے مت چلو۔ یعنی یہ فلاسفہ، یہ یونانی لوگ اور دیگر قسم کے جو گمراہ کن عیسائیوں کے عقائد ہیں، ان سے بچنے کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی وجوہات آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے عصیان، اپنے عدوان اور تبلیغ سے منہ موڑنے کے باعث سیدنا داؤد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنتی ہو چکے ہیں۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان عیسائیوں پر، ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت ہے۔ کیوں؟ بما عصوا، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر مسلمان سے تعصب کون رکھتا ہے؟ اس پارے کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین اور یہود اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ متعصب ہیں، اور نصرانیت کے مدعی لوگ ان کی نسبت تھوڑے سے کم متعصب ہیں، تھوڑے سے مسلمانوں کے قریب ہیں، کیونکہ ان میں درویش اور عالم موجود ہیں۔ اور موجودہ دور کے مسیحی یہ اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے کم نہیں ہیں، بلکہ اس وقت عیسائی وہ یہودیوں سے بھی آگے ہیں۔ یہ ملعونوں کے استاد ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں فلسطین کا یہ مسئلہ، بر صغیر میں کشمیر کا مسئلہ، یہ بوسنیا کا مسئلہ، یوگوسلاویا کا مسئلہ، زیگونیا کا مسئلہ، ترکی اور انڈونیشیا میں تیمور کا مسئلہ، یہ تمام تر مسائل یہ عیسائیوں کے پیدا کردہ ہیں۔ افغانستان کی تباہی، عراق کی تباہی، ایران کی تباہی، پاکستان کی تباہی کا منصوبہ یہ اسی ملعون سوچ کا شاخسانہ ہے، نتیجہ ہے۔ پھر سقوط غرناطہ، اس کا سبب کیا ہے؟ عیسائیوں کی اسلام دشمنی۔ اس لیے علماء اور مفسرین نے ان نیک لوگوں سے مراد مسیحی جو تھے وہ نہیں لیے، وہ نصرانی لیے ہیں، جو علم اور زہد میں یکتا تھے، جو اللہ کے رسول کے دور میں عیسائی علماء تھے، جو اگرچہ اسلام نہیں لائے لیکن وہ اسلام کے دشمن بھی نہیں تھے، لیکن وہ لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ جو اب کے عیسائی ہیں، یہ ان ملعون یہودیوں کے شاگرد ہیں۔ اب یہ دشمنی کے اندر مسلمانوں میں اور یہودیوں میں اس وقت کے اعتبار سے اب کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو لوگ الوہیت اور نبوت اور آسمانی کتب پر یقین رکھنے والے ہوں، انہیں مشرکین کے مقابلے میں ان سے دوستی اور تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ یہودی عجیب قسم کے اہل کتاب ہیں کہ توحید اور شرک کی جنگ میں ان کا وزن جو ہوتا ہے وہ مشرکین کے پلڑے میں جاتا ہے، اور پھر بھی انہیں زعم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور آخری اور آسمانی کتابوں کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر فی الواقع یہ لوگ نبی اور وحی کی ماننے والے ہوتے تو پھر اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، یہ تورات کے حاملین ہوتے، یہ انجیل کو ماننے والے ہوتے تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے۔ یہ تو اپنی ہی کتابیں جو آسمانی ان پر اتری ہیں، یہ تو اس کو ہی ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ اس کو ماننے والے ہوتے تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا کہ یہ اسلام کو نہ مانتے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
اگر یہ لوگ دعوے دار ہیں ایمان کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، تو پھر اللہ کے بھیجے گئے نبی اور اللہ کے دین جو اللہ نے اتارا ہے اس کو ماننے میں ان کے لیے کیا چیز مانے ہے، لیکن اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے چھٹے پارے کا اختتام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ بہترین انداز میں اس کو سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام تر معاملات کے اندر اس قرآن کو ہمارا شافی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔